أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد. خدا نے متعال کا شکر ایک بار پھر کہ اس نے ہمیں توفیق دی سید الشہداء کے غم میں بیٹھنے کی، سید الشہداء کے نام کو یاد کرنے کی، اور اس غم کو زندہ کرنے کی جس کو تمام انبیاء نے ذکر کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. محمد. کرم نے ذکر کیا کہ خدا تعالی نے یہ شرف ہمیں اور آپ کو بخشا ہے، نعمت دی ہے. خدا تعالی اپنی ہر نعمت کے پیچھے حساب لے گا. قانون رکھا ہوا ہے اس نے: ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نعمت دوں گا، نعمت کا شکر بجا لاؤ گے، نعمت کو بڑھا دوں گا. کفران نعمت کرو گے، میرا عذاب شدید ہے. پھر دھمکی دیتا ہے، یہ بھی نہیں بتاتا میں کیا کروں گا، صرف اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ میرا عذاب شدید ہے. ابھی اگر غور سے دیکھیں تو ہم اہل بیت کے ماننے والے، چونکہ میں نے کہا میں دوسروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اپنے بارے میں بات کروں گا. ہم اہل بیت کے ماننے والوں سے ایک کفران نعمت ہو گیا ہے. اس کفران نعمت کی ایک سزا ہمیں ہو رہی ہے. کفران نعمت ہے امامت کے بارے میں، ہم سے کفران نعمت ہو گیا ہے. پچھلی نسلوں نے امامت کا وہ خیال نہیں رکھا جو ان کو رکھنا تھا. 11 امام شہید ہو گئے. لوگ اپنی زندگی گزارتے رہے، امام شہید ہوتے رہے. ایسا نہیں تھا کہ لوگ سارے کے سارے مصیبتوں میں مبتلا تھے، امام کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے اس لیے ساتھ نہیں دیا. نہیں، بہت سارے لوگ صحیح تھے، ساتھ دے سکتے تھے پھر بھی ساتھ نہیں دیا. اس کو ہم کہیں گے کفران نعمت کیا. لوگوں نے کفران نعمت کیا. اللہ تعالیٰ نے تو پانی کے لیے قانون رکھا ہوا ہے، اگر شکر بجا لاؤ گے بڑھا دوں گا، کفران نعمت کرو گے کم کر دوں گا، عذاب میرا شدید ہے. اس نے امامت کے لیے 11 دفعہ نعمت دی. ہم نے 11 دفعہ شہید ہونے دیا، ساتھ نہیں دیا. اس نے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا. وہ عذاب کیا ہے؟ غیبت کا عذاب. اب امام کو یاد کر سکتے ہو، امام سے مل نہیں سکتے. امام کا نام لے سکتے ہو، زیارت پڑھ سکتے ہو، سوال نہیں کر سکتے. اگر کوئی چاہے کہ امام سے ملے، پوری زندگی شاید اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، تب موقع ملے گا. یہ عذاب ہے. دشمن ساری تیاریاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں صرف ایک کام کے لیے، یہ قوم تیار نہ ہو اپنے امام کا ساتھ دینے کے لیے. چونکہ ان کو پتا ہے اس قوم کو خدا تعالیٰ نے ایک عذاب میں ڈالا ہے امام کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے.
اگر یہ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ عذاب ختم ہو جائے گا، امام تشریف لے آئیں گے. اگر امام تشریف لے آئیں گے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم شاید یہ بات نہیں سمجھتے، ان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے، ان کو اپنی زندگی بچانی ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں اور بیان کرتا چلوں تاکہ پھر انشاءاللہ جو 10 دن کے لیے موضوع سوچ رہے ہیں اگلے چند دنوں کے لیے وہ بھی آپ کی خدمت میں اعلان ہو جائے گا، اور آج جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچ جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہاں پر دو طرح سے ہم غیبت کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں غیبت سے گزر رہے ہیں، اپنے امام کو نہیں دیکھ رہے، دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ سوچیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، خدا نے چاہا تھا تو امام تھے، خدا نے چاہا امام کو اٹھا لیا، ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اور میں اپنی زندگی میں مشغول رہیں، خدا چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، خدا چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، ہمارا اس میں کوئی کرنا دھرتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز اگر قانون کے تحت ہے تو یہ کام بھی قانون کے تحت ہے. کیوں خدا نے بھیجا تھا اور کیوں خدا نے پردہ غیبت میں رکھ لیا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے ہم جیسوں کے لیے جو غیبت میں ہے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ ہے غیبت کی حقیقت کو سمجھ لیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی کو روزانہ سزا ہو رہی ہے، پہلا کام اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام میرا اپنا یہ خیال ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سزا کیوں ہو رہی ہے، کس جرم میں ہو رہی ہے. البتہ اگر وہ اس کو سزا سمجھتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، جو ہمیں سزا ہو رہی ہے ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سزا ہو رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ روٹین ہے. یہ روٹین نہیں ہے. یہ کہ آپ ہر روز اپنے امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں. بس ابھی جمعے کی نماز کے اندر تھے، دوپہر میں جمعے کی نماز کے بعد آپ کے مسجد کے اندر وہ دعا پڑھی گئی جو جمعے کے دن امام کے حضور پڑھنے کے لیے، جمعے کے دن کی امام کی زیارت ہے، وہ پڑھی گئی. کیا یہ روٹین ہے کہ ہم تو ہر روز کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ تشریف لائیں اور امام نہیں آ رہے؟ یہ روٹین ہے؟ نہیں، یہ روٹین نہیں ہے. یہ روٹین سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے. یہ خلاف ہے بالکل. کیا خلاف ہو رہا ہے اس کے اندر؟ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ بھائی ایک آدمی کو 3 وقت کھانا دے رہے ہیں آپ، یہ روٹین ہے. آپ ایک آدمی کو بھوکا رکھ رہے ہیں، یہ روٹین کے خلاف ہے. اللہ کی رحمت یہ کہتی ہے لوگوں کو ہدایت ملے، ان کا ہادی ان کے درمیان ہو، ان کا امام ان کے پاس ہو. اگر نہیں ہے یہ روٹین کے خلاف ہے. اچھا ہم بھی چاہتے ہیں روٹین کے خلاف ہے، لیکن پھر کبھی کبھی ایک اور بات عرض کروں گا، اپنے آپ کو اس روٹین پر سیٹسفائی کر لیتے ہیں، چلنے دو. اگر حقیقت دیکھیں، اگر دنیا کے اندر مسلمانوں میں 20% مسلمان ہو، 15 سے 20% مسلمان ہو، کتنے شیعہ ہوں، کتنے کروڑ شیعہ ہوں گے، آیا یہ سارے کے سارے شیعہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ امامت کی غیبت ایک سزا ہے؟ یہ اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں. ہم مجلس بھی کرتے ہیں، دیکھیں نا سب کے سب آتے ہیں، محرم کے زمانے مجلس کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ امامت کی غیبت ایک سزا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے بہت سارے اہل بیت کے ماننے والے غیبت پر اپنے کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں اس سزا سے زیادہ برا ری ایکشن ہے. ایک تو ہمیں سزا ہوئی، ہمیں سزا اس لیے ہوئی تھی کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اب کیا ہوا، ہم اس سزا پر بھی کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے. یہ تو بہت ہی برا ہو گیا. اب تو یہ سزا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ایک مثال قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن کریم فرماتا ہے ہم بعض لوگوں پہ مشکلات ڈالتے ہیں، قوموں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، لعلہم یتضرعون، شاید وہ ہمارے سامنے گریا کریں. خدا چاہتا ہے کوئی قوم اس سے دور جا رہی ہے، اسی مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ یہ میرے پاس آئیں. اگر کسی قوم کو مصیبت میں ڈالے اور وہ اس مصیبت میں پڑنے کے بعد بھی خدا کے پاس نہ آئے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ قوم عذاب کے نزدیک چلی جاتی ہے. پھر اب بھی اگر نزدیک نہیں آئے تو پھر خدا نے متعلق ایک اور قانون بتاتا ہے. سورہ انعام کے اندر کہتا ہے اگر ہم کسی قوم کے اوپر مصیبت ڈالتے ہیں
وہ قوم ہماری نہیں سنتی، ہمارے پاس نہیں آتی، تو ہم ایک اور کام کرتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری مشکل ختم ہو گئی. اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، انہیں دھوکہ ہو جاتا ہے. یہ ایک اور حصہ ہے. بس اگر پورے قانون کو آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کیا ہوتا ہے، ایک قوم کو ایک نعمت دی، اس قوم نے دو آپشنز ہیں اس کے پاس، یا تو نعمت کا خیال کیا تو نعمت کے سامنے جو ذمہ داری تھی اسے پورا کر لیا، یہ بہت اچھی قوم ہے، یا نعمت کا خیال نہیں کیا، ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو خدا متعال پہلے اس کو ایک سختی میں ڈالتا ہے. سختی میں گئے اور سمجھ گئے تو یہ بہت اچھی قوم ہو گئی. لیکن اگر سختی میں گئے نہیں سمجھے تو پھر کیا کرے گا خدا، اور بڑی سختی میں ڈالے گا، اور بڑی سختی میں ڈالے گا. اس بڑی سختی میں کچھ بے عزتیاں بھی ہوں گی، کچھ جانیں بھی جائیں گی. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، قوم کے اندر بے عزتی کسے کہتے ہیں، ایک انسان کے اندر بے عزتی کسے کہتے ہیں. ہر انسان کا اپنا ویو ہوتا ہے. مثلا کسی انسان سے پوچھو بے عزتی کیا ہے، وہ کچھ کہے گا، کسی سے پوچھو بے عزتی کیا ہے، وہ کچھ اور کہے گا. ایک آدمی جس نے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کو دیا ہو، اس سے کہو بے عزتی کیا ہے، وہ کہے گا بے عزتی یہ کہ ہاتھ پھیلانا پڑے. اس نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہے، اس کے لیے بے عزتی یہ ہاتھ پھیلائے. ایک گداگر ہے، زندگی میں ہمیشہ اس نے مانگا ہے، اس سے پوچھو بے عزتی کیا ہے، یہ کہے گا کہ ہاتھ پھیلانا بے عزتی ہے؟ نہیں، اس کو بے عزتی نہیں سمجھے گا. بہت بڑا ایک کوشچن یہ، قوموں کی بے عزتی کسے کہتے ہیں. فرد کی بے عزتی مشکوک ہے، نہیں معلوم کسے کہتے ہیں. قوموں کی بے عزتی تو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. عرض کرتا چلوں، وہ قوم بے عزت ہے جو اپنے دشمنوں کے ارادے کے اندر چلی جائے، وہ قوم بے عزت ہے. جس قوم کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے، دشمنوں کی غلام بن جائے، وہ قوم بے عزت ہے. یہ قوم کی بے عزتی ہے. اب اگر میں پھر دوبارہ قانون کو دہراتا ہوں، خدا نعمت دیتا ہے، نعمت کو پورا کیا، بہت اچھی قوم ہے. نعمت دی، نعمت کو پورا نہیں کیا، خدا تعالیٰ کیا کرے گا، سختی میں ڈالے گا. سختی کسے کہتے ہیں، دشمن کا حملہ. کوئی اور طاقت حملہ کر رہی ہے، اگر اب بھی جاگ گئے، خدا پہ توجہ دے دی، تو خدا تعالیٰ حملے کو بھی دور کرے گا، ان کو فتح بھی دے گا. لیکن اگر یہ نہیں جاگے تو خدا تعالیٰ دشمن کو غلبہ دے دے گا. جب وہ دشمن کو غلبہ ملے گا، اس کی بے عزتی ہوگی. اب اس کا وقت ہے کہ یہ جاگ جائے. اب بھی نہیں جاگے، پھر کیا کرے گا، پھر اس قوم کو ہادی سے محروم کر دے گا. ہادی سے محروم کر دے گا، اس کا رہنما ختم ہو جائے گا، اس کا رہنما چلا جائے گا. یہ کس لیے کیا ہے، تاکہ قوم جاگے. پھر بھی نہیں جاگے، پھر کیا کرے گا، اب کیا کرے گا. اب اگر عذاب کرنے لگے تو ساری نعمتیں دے دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ. جب وہ بہت خوش ہو جائیں گے، اچانک ان پر گرفت کرے گا، سختی میں مبتلا کر دے گا، کہا اب تو جاگو. میرا اپنا یہ خیال ہے، شیعت کو امامت کی غیبت اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ عذاب ہے، ورنہ جاگ جاتے. الحمدللہ گزشتہ 40 سال کے اندر، 30-40 سال میں شیعت کی تاریخ کے بہت امپورٹنٹ سال تھے. کافی لوگ جاگ گئے، کافی لوگوں نے کچھ چیزیں سمجھ لی. ایک نشانی آپ کی خدمت میں ایسی عرض کروں، ابھی چند سال پہلے تک میں ایک جگہ جمعے کی نماز میں پہنچتا ہوں، کبھی پڑھاتا بھی ہوں، کبھی پڑھتا ہوں وہیں پر. چند سال پہلے تک میں دیکھتا تھا لوگوں کو دعائے امام یاد نہیں ہے. اللہم کل ولیک، یہ دعا یاد نہیں ہے. ابھی دیکھتا ہوں چند سال گزرے ہیں، ہر موقع پر لوگ خود سے بول رہے ہیں، یاد ہو گئی ہے. چند سال میں یہ تبدیلی آ گئی ہے. 7-8 سال پہلے دیکھتا تھا، 10 سال پہلے دیکھتا تھا لوگوں کو یہ دعا بہت کم آتی تھی، اب بہت آتی ہے. اور نشانی عرض کروں، بہت عرض کرتا ہوں یہ نشانی، 30 سال پہلے، 26 سال پہلے جب میں طالب علم بنا، مجھے دعائے ندبہ کا نام سننے کو نہیں ملا تھا. میں نہیں جانتا تھا دعائے ندبہ کسے کہتے ہیں. 1984 میں پہلی دفعہ اپنے مدرسے میں پہنچا، ایران کا ایک مدرسہ تھا، شب جمعہ تھی،
صبح جمعے کا دن آیا، لوگوں نے دعائے ندبہ پڑھی، پہلی دفعہ مجھے زندگی میں پتا چلی ایک دعائے ندبہ بھی ہوتی ہے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ آج بہت بہتر ہے، آج بہت جوانوں کو پتا ہے دعائے ندبہ کیا ہوتی ہے۔ میں جب گیا تھا تو 17.5 سال کا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا دعائے ندبہ کسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ اب صورتحال بہت بہتر ہے، بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن جس چیز کی ابھی ضرورت باقی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم ایک عذاب سے گزر رہے ہیں۔ اور جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انگلش میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہی ہے، اگر آپ مجھ سے مثلا کوئی مجھ سے یہ کہے آپ معاشرے سے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ اپنی سوسائٹی سے سیٹسفائیڈ ہیں، اگر میں کہوں سیٹسفائیڈ ہوں، اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں غیبت ہو یا ظہور ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں؟ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں، سب لوگ ذکر اہل بیت کر رہے ہو، امام زمین پر نہ ہو، ہم کیسے سیٹسفائیڈ ہو جائیں؟ کیا اچھا ہے پھر؟ وہ نہیں ہے جس کے دم سے سب کچھ صحیح ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب وہ کیا غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہے سید الشہداء کے غم میں، اسی سے سب کچھ حاصل ہونا ہے، اسی سے سب کچھ حاصل ہونا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کربلا میں اور امام کی تشریف آوری میں کوئی براہ راست تعلق ہے۔ چند نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب زیارت عاشوراء یقیناً پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں آپ نے سینکڑوں ہزاروں دفعہ پڑھی ہوگی۔ اب زیارت عاشوراء پڑھیں گے، 3 دفعہ کم از کم زیارت عاشوراء کے اندر ایک وعدہ کیا گیا ہے، ایک دعا مانگی گئی ہے 3 دفعہ مختلف موقعوں پر۔ وہ کیا دعا مانگی ہے؟ خدایا تو مجھے یہ فضیلت دے دے کہ میں جب حسین کے فرزند تشریف لائیں تو ان کا ساتھ دے دوں۔ زیارت عاشوراء میں کیوں ہے یہ؟ عاشوراء تاریخ کا واقعہ ہے، زیارت عاشوراء کے اندر تاریخ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس واقعے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے؟ یہ عاشوراء اور امام کے ظہور کا رابطہ ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا کہ سید الشہداء کا ذکر کریں، اس سید الشہداء کے ذکر کے پیچھے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ میں اور آپ نصرت امام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اپنے اصلی موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو میرا اصلی موضوع ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ در حقیقت درسگاہ ہے نصرت امام کی، امامت کی نصرت کے قوانین سکھانے کے لیے کربلا کا واقعہ ہے۔ تھوڑی سی تشریح اس کی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم اور آپ ایک جملہ بہت کہتے ہیں، یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیتا۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے یہ کاش پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ سمپل کیلکولیشن کر لیجئے، اس وقت دنیا کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو عزاداری سید الشہداء کر رہے ہوں گے؟ اپنے آپ سے پوچھیے، یہ سب کربلا جانے کے اہل ہیں؟ ہم اور آپ، میں میرا جیسا آدمی۔ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اتنے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو عزاداری کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ ان سب کروڑوں کے اندر اہلیت ہے کہ یہ سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے کربلا میں؟ تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ مثلا اس وقت کم شیعہ تھے، اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں شیعہ ہوں گے، کتنوں نے ساتھ دیا تھا؟ 72 نے ساتھ دیا تھا۔ اس وقت کتنے ہوں گے؟ کروڑوں ہوں گے، کتنے ساتھ دیں گے؟ یہ درس کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ میرا اپنے ایک خیال ہے پورا واقعہ کربلا امامت کی نصرت کو سکھانے کے لیے۔ ناصر کیسے بنتے ہیں؟ کون سے لوگ نصرت کرتے ہیں؟ کتنے کردار ہیں واقع کربلا کے اندر؟ مثلا اگر شروع سے گنوانا شروع کریں، مثال کے طور پر کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے سید الشہداء کے سامنے حضرت حور آ رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت کردار ہے سمجھنے کے لیے۔ نصرت امام کے اصول کیا ہے؟
کون سے لوگ نصرت کرتے ہیں؟ آیا ہر آدمی نصرت کرتا ہے؟ ہم جانتے نہیں کرتا. لاکھوں لوگوں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جو نصرت کرتے ہیں. قانون کیا ہے؟ اچھا یہ قانون کیوں سمجھیں؟ کیوں ہم 10 دن لگائیں اس قانون کو سمجھیں کہ نصرت امام کے کیا تقاضے ہوتے ہیں, نصرت امام کون لوگ کرتے ہیں, نصرت امام کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیوں ہم یہ کام کریں؟ اس لیے کریں کہ ابھی نصرت پھر کرنی ہے. خدا نہ کرے ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہماری عام زندگی نے ہمیں دھوکہ دیا کہ ہم نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہوگا اگر ہم نصرت نہیں کر سکے؟ یہ تو خطرہ تو موجود ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر خدا نہ کرے ابھی بہت ہونے لگا ہے یہ, اچانک پتہ چلتا ہے اس آدمی کو کینسر تھا. خدا محفوظ کرے سب کو انشاءاللہ. اچانک پتہ چلتا ہے اس آدمی کو کینسر تھا, مہینے 2 مہینے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا. اور مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں شاید ہم پاکستان میں ہو رہا ہے یا کہاں ہو رہا ہے. میں نے گزشتہ 3-4 مہینے کے اندر یوں احساس کیا ہے جیسے کینسر کی بیماری اچانک پھیل گئی ہے, بالکل وبا کی طرح سے پھیل رہی ہے. کتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں سن رہا ہوں اور اپنے اطراف میں لوگوں کو سنتا ہوں, اچانک پتہ چل رہا ہے کینسر ہو گیا. نہیں معلوم کہ تو خیر کوئی میڈیکل ریزن ہوگا یا کیا ریزن ہوگا اس کا. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے بیماری اندر ہوتی ہے, بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں. اچانک ایک ٹائم پہ پتہ چلتا ہے میں بیمار ہوں. خوش قسمت وہ ہے جس کو پہلے پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں, پہلے سے علاج کرا لے. کریٹیکل ٹائم پہ پہنچے جب علاج کا بھی ٹائم نہیں ہے پھر معاملہ ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. ابھی میں آپ کی خدمت میں کیا کیس رکھنا چاہ رہا ہوں, ایک بات کنفرم ہے, ہر وہ آدمی جو شیعہ ہے امام کی نصرت, ہر وہ آدمی جو شیعہ ہے امام کی نصرت کر لے گا؟ مجھے لگ رہا ہے نہیں. پوٹینشلی صلاحیت تو رکھتا ہے, پریکٹیکلی کرے گا یا نہیں کرے گا ثابت نہیں ہے. یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں کر لوں گا؟ کوئی قانون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہاں قانون ہے. ابھی سے سیکھیں یا بعد میں سیکھیں گے؟ بعد میں سیکھیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ امام تشریف لے آئے اور میں نہیں سیکھا ہوا, موقع مس کر دیا. اور پھر یہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے جو کہو دوسری دفعہ بھی آئے گا, نہیں ہے, ایک ہی ہے, 2 نہیں ہے. تو اگر سیکھ لیں خدا متعال کامیابی نصیب کر دے. خدا نہ کرے نہیں سیکھا, بیماری اندر تھی, موقع پہ ساتھ نہیں دے سکے, معاملہ بہت خراب ہو جائے گا پھر تو. اب ایک اور مشکل بھی ہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے کیا پتا امام تشریف لائیں یا نہیں لائیں میری زندگی کے اندر, آنا تو ہے, ممکن ہے بعد میں آئے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام میری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, جو میری حالت ہے اس پر مجھے جزا و سزا ملے گی, چاہے امام میری زندگی میں آئے چاہے میرے امام میری زندگی کے بعد آئے. مثلا فرض کیجئے میں تیار تھا امام کی نصرت کرنے کے لیے, امام میری زندگی میں تشریف نہیں لائے, تو مجھے جزا نہیں ملے گی؟ جزا ملے گی, اس بات کی جزا ملے گی کہ میں نے تیاری کی تھی. اب الٹا بھی سوچ لیتے ہیں, فرض کریں میں تیار نہیں تھا, امام نہیں آئے, تو کیا مجھے سزا نہیں ملے گی؟ سزا ملے گی, کیوں تیار نہیں تھے. یہ تمام چیزیں ایک بات کہہ رہی ہیں, کچھ سیکھ لو بھائی. لوگ کون سے لوگ ہیں جو نصرت کرتے ہیں اور جو نصرت کرنے والوں کی خاصیت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک سادے سے پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو لے کر اور آگے بڑھیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, وہ یہ کہ ایسا نہیں کریں گے کہ نظریے میں بہت ساری باتیں کہیں, عمل میں کچھ نہ کہیں. تو لوگ یہاں سے باہر جائیں, جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے, ثواب لے کر گئے اور کچھ تبدیل نہیں ہوا. یہ نہیں کریں گے. کوشش کریں گے کچھ تبدیل ہوتا رہے, کچھ نہ کچھ تبدیل ہوتا رہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ مجھے ہر روز کوئی ایک پریکٹیکل میسج دینا ہے جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی رہیں. اور میں نے ایک بات بہت احساس کی اپنی زندگی کے اندر, جو میں تجربے کرتا ہوں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے میں نے خود کر کے دیکھ لیا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آتی ہیں. اچانک کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. کوئی انسان, بہت کم ہوتے ہیں جو ایسا ہوتا ہے معجزے سے عارف بن گیا, کم ہوتے ہیں ایسے. زیادہ تر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ محنت کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ محنت کر کے امپروومنٹ لاتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. آپ کو اور مجھے بھی یہی کرنا ہے.
آپ تصور نہیں کیجیے گا میں ایسی زندگی گزارتا رہوں گا، ایک رات سوؤں گا، اگلے دن اٹھوں گا، اچانک آقا بہجت بنا ہوا ہوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہونا ہوتا تو اب تک ہمارے ساتھ ہو چکا ہوتا، نہیں ہوا ہے. یا مثلا چلو اپنے لیے کہتے ہیں باری گزر گئی، بچوں کے ساتھ ہو جائے گا. کوئی پوچھے مثلا اس بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں. اور مجھے ان بچوں پہ بعض اوقات بہت ترس آتا ہے. کیوں؟ ان کو ہم دنیا کی ہر جگہ بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور ہمارے آئیڈیلز کچھ اور ہوتے ہیں. یقین مانے مجھے ان بچوں میں بہت ترس آتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور جس کارخانے میں بھیج رہے ہیں وہاں وہ پروڈکٹ بنتی ہی نہیں ہے. وہ کارخانہ ہے ہی کسی اور چیز کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر میں کسی میڈیکل سینٹر میں گیا ہوں، میڈیکل اسٹور میں گیا ہوں اور وہاں گولڈ خریدنا چاہتا ہوں. بھائی یہ میڈیکل اسٹور ہے، یہاں گولڈ نہیں بکتا ہے. گولڈ خریدنا ہے اس کے لیے کوئی اور دکان ہوتی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو کہیں بھیج رہے ہیں، دیکھنا کچھ اور چاہتے ہیں. مثلا ایک سوال کروں گا، اس کے اوپر اور زیادہ بات نہیں کروں گا، سینسیٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے. ہم سب لوگوں کو پوچھیں اپنے بیٹے کو امام کا ناصر بنانا چاہتے ہیں، امام کی نصرت کرنے والا، امام کے لشکر کا فوجی بنانا چاہتے ہیں، امام کا ساتھ دینے والا بنانا چاہتے ہیں. ہم سب کہیں گے ہاں. کون کہے گا میں اپنے بیٹے کو امام کو نصرت کرنے والا نہیں بنانا چاہتا؟ مثلا کوئی مجھ سے پوچھے تم چاہتے ہو تمہارا بیٹا امام کے لشکر میں شامل ہو جائے؟ میں کہوں گا ہاں. کون سا اسکول یہ سکھاتا ہے؟ کون سا کالج یہ سکھاتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی یہ سکھاتی ہے؟ اب مثال کے طور پر میں نے بچے کو بھیجا ہے کیمبرج یونیورسٹی میں بھیجا ہے. وہاں سکھاتے ہیں امام کی نصرت کیسی کی جاتی ہے؟ نہیں سکھاتے. تو پھر کس لیے بھیجا؟ کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ پھر جب بچہ وہاں سے سیکھ کر آتا ہے، جو اس کو وہاں پہ سکھایا گیا وہی سیکھے گا نا. اب جب سیکھ کے آتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں بیٹا تمہیں امام کی نصرت کے لیے سپاہی بننا ہے. اس کو سکھایا کیا؟ یہ کس لیول پہ سکھایا؟ مجھے لگ رہا ہے بہت ساری چیزوں میں سے ایک کنٹرڈکشن یہ بھی ہے کہ ہم نہیں معلوم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال مین ٹاپک یہاں پر نہیں ہے، بچوں کے معاملے پہ نہیں ہے، مین ٹاپک تو اپنے معاملے پر ہے. ہم سب امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. کربلا کے واقعے سے سیکھنے کی کوشش کر لیں کہ امام کی نصرت ہر ایک نے نہیں کی تھی. کچھ لوگوں نے کی تھی، کچھ لوگوں نے نہیں کی تھی. بہت سارے لوگوں نے نہیں کی تھی. جن لوگوں نے کی تھی وہ کیسے لوگ تھے؟ اب ایک اور طرح سے عرض کروں، نبی اکرم کی وفات سے لے کر غیبت صغرا تک 250 سال بنتے ہیں. 11 ہجرہ سے 260، 250 سال. 250 سال میں ہزاروں لوگ تھے جو اماموں کے نزدیک زندگی گزار رہے تھے. کچھ بہت نزدیک تھے، کچھ دور تھے، کچھ بہت دور تھے، کچھ اصلاً ظاہر میں ماننے والے تھے، اصل میں دشمن تھے. جو بہت نزدیک تھے وہ کیسے لوگ تھے؟ جو تھوڑا دور تھے وہ کیسے تھے؟ اچھا یہ کوشچن کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں یہ دیکھ لوں میں کہاں کھڑا ہوں. سب تو ایک جیسے نہیں تھے، قطعی بات ہے، طے شدہ بات ہے، سب ایک جیسے نہیں تھے. میں کس کیٹیگری میں جاؤں گا؟ مجھے تو اپنا دیکھنا ہے. یہی پیغام میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. کربلا کے واقعے کو جب تک درسگاہ نہیں سمجھیں گے، جب تک اس سے قانون نہیں لیں گے، اپنے آپ کو کربلا کی پوزیشن میں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک میں سیکھ نہیں پاؤں گا کربلا سے. ایک زمانے میں قم میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا. ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس کا تعلق ترکی سے تھا. میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. تو لوگ ہمیں معلم کہتے تھے. کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میں ایک بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں. اب اس بچے نے ایسے دیکھا تھا. کہنے لگا میں ایک بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں، ایک بس آئی ہے، بس پہ لکھا ہے کربلا. بس میرے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلا. اب میں سوچنے لگا کہ اگر یہ کربلا جا رہی ہے، کربلا میں لوگ مارے جاتے ہیں، جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟
کہنے لگا میں سوچتا رہا جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، دروازہ بند ہوا، گاڑی چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا تم خوش قسمت ہو جس کو خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو صحیح کر لو ورنہ کربلا نہیں پہنچو گے، تم خوش قسمت ہو۔ تمہاری دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم ابھی جوان ہو، بوڑھے نہیں ہوئے ہو۔ اگر یہ خواب بڑھاپے میں دیکھتے پھر بہت برا تھا، ابھی تم جوان ہو، تمہارے پاس سارے آپشنز اوپن ہیں۔ ابھی آج تم کربلا کی بس میں نہیں بیٹھے لیکن تم جوان ہو، طاقت دکھاؤ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، کل تم بس خود چلاؤ گے، خود بس چلاؤ گے، لوگوں کو کربلا لے کر جاؤ گے۔ لیکن ابھی میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اگر مجھے یہ خواب 70 سال کی عمر میں نظر آئے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کروں گا؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں نے یہ خواب نہیں دیکھا اس وجہ سے کہ میں اتنا خوش قسمت نہیں تھا کہ خدا مجھے یہ بتاتا، ممکن ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ البتہ یہ امکان بھی موجود ہے کہ میرے اندر اہلیت تھی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جن کے اندر اہلیت ہے وہ تعداد میں معمولاً کم ہے، لہذا میرا اس اہلیت والوں میں خود سے پہنچ جانا اس کا امکان ذرا کم نظر آتا ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ بس عزیزان محترم، آپ جو سید الشہداء کے غم میں یہاں تشریف لائے ہیں، سید الشہداء کا غم زیارت عاشوراء کے ذریعے سے، دوسری دعاؤں کے ذریعے سے بار بار ایک بات سکھا رہا ہے، اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے تیار کر لو۔ اب اس کے مقابلے میں ہمیں ایک خطرہ لاحق ہے، وہ خطرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جو خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آدمی یہاں پر آئے، ذکر سید الشہداء کرے، ثواب بھی ملے گا، تیاری نہ کرے، جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا جائے۔ مجھے یہ خطرہ لگا رہتا ہے اور ایسا ہو بھی بہت رہا ہے۔ آپ کے جذبات اچھے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں سے اس کی اہمیت کے قائل ہیں، میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن ایک قدم آگے بھی بڑھیں، ایک قدم آگے کیا بڑھیں؟ اب اس پیغام کے اوپر بھی سوچیں۔ ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں آج کل۔ ایک زمانے میں ذمہ داری تھی کربلا کے سلسلے میں، بس ایک ذمہ داری، یاد رکھو واقعہ مٹے نہیں، یہ ذمہ داری تھی۔ چونکہ دشمن چاہتا تھا کربلا مٹ جائے، اہل بیت کہتے تھے کچھ کرو کربلا مٹنے نہ دو، یہ کہتے تھے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، کسی نے آ کر مولا سے پوچھا مولا اگر ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں گے وہ ہمارا ایک ہاتھ کاٹ دیں گے، فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ ہاتھ کٹواؤ۔ کیوں یہ کام کیا؟ بعد میں نہیں کیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا مولا کربلا جائیں مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فرمایا ابھی واجب نہیں ہے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ آج کل بھی دیکھو نا، کوئی فقیہ نہیں کہے گا آپ کو وہ کربلا جانا واجب ہے، عشق کہتا ہے کہ واجب ہے، فقہی لحاظ سے واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کوئی مٹانے کا خطرہ نہیں ہے، اب کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس زمانے میں خطرہ تھا، لوگ اس زمانے میں متوکل جیسے لوگ تھے، قبر کے اوپر ہل چلاتے تھے، قبر کے اوپر نہریں چھوڑتے تھے، سب کام کرتے تھے۔ اہل بیت کہتے تھے جاؤ تاکہ قبر کا نشان مٹے نہیں، آئی وٹنس بن جاؤ، یہاں پہ قبر تھی۔ الحمدللہ وہ مرحلہ پورا ہو گیا۔ پھر اہل بیت نے دوسرا پیغام کیا دیا؟ کہا کربلا محفوظ ہے، اب اس کا پیغام دنیا کو پہنچاؤ، جاؤ ذکر حسین کرو، دوسروں کو بتاؤ۔ پہلے مرحلے میں کربلا کو محفوظ کرو، دوسرے مرحلے میں کربلا کو پھیلاؤ، دوسروں کو سناؤ۔ ذمہ داری دی، کہا ایک ایک قریہ قریہ جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، امام کا پیغام پہنچاؤ۔ نہیں معلوم شاید آپ کا یہاں پر آنا اللہ کی اسی مصلحت کی خاطر تھا۔
کچھ لوگ اپنے وطن سے دور جائیں، چاہے تجارت کے نام پر جائیں، لیکن ایک فائدہ ہو گیا، امام حسین کا پیغام افریقہ بھی پہنچ گیا۔ کبھی کبھی میں عراق کے واقعے کو دیکھتا ہوں، ایک عجیب چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی میں دبئی گیا ہوا تھا، وہاں پر دیکھا کہ ایک عراقی عالم ماشاءاللہ وہاں پر خطاب کر رہے تھے انگلش میں ستوا کے امام بارگاہ میں۔ تو میں اس کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ اگر صدام نہ آتا، عراق میں ظلم نہ کرتا، عراقی لندن نہیں جاتے، یہ وہاں پر تربیت نہ پاتا، یہ آج آ کر یہاں پر انگلش میں خطاب نہیں کر رہا ہوتا۔ صدام بدبخت نے ظلم کیا عراق کے اوپر، لیکن ایک فائدہ ہو گیا، پوری عراقی عوام پوری دنیا کے اندر پھیلی، علماء بھی پھیلے، ان کی اولادیں بھی گئیں، جہاں گئے وہیں کی زبان سیکھ لی، اس زبان میں کربلا کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ ابھی ناروے گیا تھا، وہاں پر بھی یہی دیکھا، ایک عراقی عالم تھے، نارویجین کے اندر بچوں کو سید الشہداء کی بات بتا رہے تھے۔ تو میں سوچنے لگا اس لعین نے، صدام نے اتنے ظلم کیے، لیکن اس کے ذریعے بھی خدا متعال نے اپنا کام انجام دے دیا، سید الشہداء کا پیغام پھیل گیا۔ یہ دوسری ذمہ داری تھی۔ اب ایک بات پوچھوں گا، پوری دنیا کو کربلا کا پیغام دینے کے بعد اب دنیا ہم سے پوچھ سکتی ہے، وہ کیا؟ کربلا کا اصلی پیغام ہے کیا؟ آپ نے بتایا سید الشہداء وہاں پر شہید ہوئے تھے، کیا کہ سن لیا، آگے اب کوئی پیغام دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ آپ کو موقع مل گیا پوری دنیا کو پیغام سنانے کا۔ مثلا فرض کیجئے میں وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آ گیا، میں آپ کے سامنے سید الشہداء کے نام پر بیٹھا ہوا ہوں، کوشش کر رہا ہوں ذکر سید الشہداء کروں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سید الشہداء ہم سے کیا چاہتے ہیں اس وقت، یہ بھی تو بتاؤ۔ سید الشہداء میں کیسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء کے واقعے سے دنیا کی مشکل کیسے حل ہوگی؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیسے زندہ ہوتا ہے؟ میں ایک اسکول کے اندر پڑھاتا تھا، کربلا کا ٹاپک آیا، میں نے بچوں کو ایسے لکھنے کو دیا، یہی موضوع دیا، میں نے کہا بھائی 2 صفحے لکھ کر لاؤ اس بات پر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ مت لکھنا کہ ہوتا ہے، یہ لکھنا کہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھا بچے بالکل بلینک تھے، نہیں پتا کیسے ہوتا ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتے کیسے زندہ ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ کربلا کے واقعے نے ان تمام مصیبتوں کو حل کرنا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کوئی مجھ سے پوچھے، غیبت کی مصیبت ہے۔ کربلا کے واقعے نے اس کو بھی حل کرنا ہے، کیسے حل کرے گی؟ کیسے حل کرے گی؟ ایک جملے میں عرض کروں، کربلا کے واقعے کو دیکھو، اس میں کون سے نصرت کرنے والے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، آپ ویسے بن جاؤ۔ کربلا کے واقعے کو دیکھو، اس میں جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ کیسے ہوتے ہیں، آپ ایسے مت بنو، اسلام زندہ ہو جائے گا۔ کیوں زیارت عاشورہ کے اندر ہم سے کہا اللہم الان فلاں 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 فلاں، اتنے لعنت بھجوانے کو کہا، کیوں کہا؟ ایک دفعہ کہیں پہ موجود تھا، ایک لڑکا کینیڈا سے آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب زیارت عاشورہ پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی کیسی بات نہیں کر رہا، میں ہر روز پڑھتا ہوں، اسی لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھنی چاہیے، سب کو بولتا ہوں زیارت عاشورہ پڑھو۔ کہنے لگا وہ لوگ جو مر گئے ان کو لعن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ شمر مر گیا، عمر ابن سعد مر گیا، عبید اللہ ابن زیاد مر گیا، اس کا باپ زیاد ابن حفیظ، سب مر گئے، ان کو لعن کا کیا فائدہ؟ ہاں میں نے کہا تم اگر ان کے ڈیڈ باڈیز کو لعن کر رہے ہو تو واقعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن لعن ڈیڈ باڈیز کو نہیں ہو رہا ہے، لعن ان کی پرسنالٹیز کو ہو رہا ہے۔ ان کو لعن کرو، اہل بیت کو سلام کرو، پیچھے پیغام کیا ہے؟ ان کے جیسے مت بنو، ان کے جیسے بن کے دکھاؤ، یہ سیکھو۔ عزاداری بھی یہی ہے۔ عزاداری کیا کہہ رہی ہے ہم سے؟ فرمایا ذکر کرو کیا اہل بیت نے مصیبتیں اٹھائیں، ذکر کرو دشمنوں نے کیا کیا مصیبتیں دیں، سب ذکر کرو۔ دوستوں نے ساتھ دیا وہ بھی ذکر کرو، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا بھی ذکر کرو۔ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرو، مسلم ابن اوسجہ کا تذکرہ کرو، حر ابن یزید ریاحی کا تذکرہ کرو، سب کا تذکرہ کرو۔
جن کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا بھی تذکرہ کرو. کیوں؟ تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے ایسے بنو تو امام کا ساتھ دو گے، نہیں بنے امام کا ساتھ نہیں دے پاؤ گے. عزم یہ اصلی درس ہے، اصلی میسج ہے. اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا، آج کے مصائب عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا. اتنے سال میں نے اور آپ نے مجلسیں سنی، اگر اتنے سال مجلسیں سننے کے بعد آپ کو اور مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اور آپ نے کیسا بننا ہے، یہ مجلس کا سب سے بڑا فائدہ. ذکر کے ساتھ، گریے کے ساتھ، مصائب کے ساتھ قرب اہل بیت اطہار علیہم السلام ہدف ہے. قرب کیسے ملے گا؟ یہ سمجھو ساتھ دینے والے ساتھ کیسے دیتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے ثواب مل رہا ہے لیکن بات نہیں بن رہی. اور بات نہیں بن رہی ورنہ غیبت نہیں ہوتی. اب غیبت ہے ہی اسی خاطر کہ بات نہیں بنی ہے. اب جو کوشش کریں گے وہ یہ کہ میں اگلے 10 دن کے اندر یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کربلا جو نصرت امام کی درسگاہ ہے یہ سکھاتی کیا ہے. پھر وہ ایک ایک چیز مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر لانی ہے، ایک ایک چیز. اس موقع سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں نا، پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں دیکھ بے حیا دوسروں کے سامنے بولا، خود بھی عمل کر کے دکھاؤ. آپ سے بھی یہی کہوں گا. اگر کوئی بات لگتی ہے عمل کرنے والی، اپنے آپ سے پوچھنا پتہ نہیں زندگی میں اگلی دفعہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ابھی عمل کر لو، ابھی عمل کر لو. پھر میں عرض کروں گا ایسا نہ ہو 60 سال کے بعد خواب نظر آئے کربلا کی بس میں نہیں بیٹھے، یہ نہ ہو، بہت برا ہو جائے گا. پھر ابھی کوشش کر لیں گے، اس کی توفیق بہت مانگنی پڑے گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در بہت کریم در ہے. ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم کے پاس آیا، نبی کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ اتنا قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، سوال ہوگا، جواب ہوگا، کتاب ہوگا، یہ سوال کون کرے گا؟ خدا کرے گا یا فرشتے کریں گے؟ عجیب سا سوال ہے نا. خدا کرے گا یا فرشتے کریں گے؟ جو لوگ بیٹھے تھے اطراف میں وہ ہنسنے لگے کہ نہیں اس کا کیا فرق پڑا ہے، خدا کرے گا یا فرشتے کریں گے. کہنے لگا نہیں نبی سے پوچھتا ہوں، اللہ خود حساب لے گا یا اس کے فرشتے حساب لیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بندے خدا، خدا خود حساب لے گا. ہنسنے لگا، کہنے لگا پھر میرا کام چل جائے گا، پھر میرا کام چل جائے گا. لوگوں نے پوچھا کیسے چل جائے گا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ خدا کریم ہے، کریم سے کہو مجھے معاف کر دے، فوراً معاف کر دیتا ہے. میں قیامت کے دن پہنچوں گا، وہ میرا حساب کرنا شروع کرے گا، میں کہہ دوں گا خدا ہے مجھے معاف کر دے. کہنے لگا کریم میں خوبی یہ ہوتی ہے چھوٹا سا کام کرو بڑے انعام دیتا ہے، بڑی غلطی کرو جلدی معاف کر دیتا ہے. کریم ایسا ہوتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا در اہل بیت در کریم ہے، کریم کا در ہے. میرے اور آپ کے پاس کیا ہے اہل بیت کو دینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ان کے صدقے کا ہے، سب کچھ ان کا عطا کیا ہوا ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ 4 آنسو. اب میں عرض کروں گا یہ توفیق نہ دیتے تو یہ آنسو بھی نہیں نکلنے تھے. توفیق دیا تو ذکر حسین ملی ہے، ان کا دیا ہوا انہی کو دیتے، کہتے مولا آپ کا دیا ہوا تھا آپ ہی کو دے رہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کریم ہے پھر قبول کر لیتے، کریم ہے. اب میں ایک بات عرض کروں، کریم سے بڑی چیزیں مانگیں، کریم سے چھوٹی چیز مت مانگیں. آپ کو کئی موقع ملے، مثلا دنیا کے اندر جیسا ہوتا ہے کسی بڑے بادشاہ کے پاس آپ پہنچ گئے، وہاں جا کے اس سے کہیں مجھے ایک پین تحفے میں دے دے. کہ پاگل لوگ کہیں گے پاگل اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے پہنچے تھے، ایک پین لینے کے لیے گئے تھے. در اہل بیت پہ پہنچے، کریم کا در ہے. دنیا کم مانگے، آخرت مانگے. اور عرض کروں بڑھ کے، آخرت میں بھی نہریں، سیب، انگور یہ مت مانگیں، ایک اور چیز مانگیں. کیا مانگیں؟
کہ مولا ہم غلام ہیں، اپنی غلامی میں لے لیں، یہ مانگے۔ مولا ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے، کاروبار میں جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، نہیں معلوم زندگی کہاں جا رہی ہے، اپنی غلامی میں لے لیں ہمیں، جو کچھ کریں آپ کے لیے کریں، یہ مانگیں۔ کریم ہے، ممکن ہے وہ کہیں تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے ہمارے غلام بنو، تو ان سے ایک اور بات بھی کہہ سکتے ہیں، مولا اہلیت بھی آپ ہی دے دیں، ہم کہاں سے لائیں گے اہلیت؟ ہمارے اندر اہلیت نہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے، آپ کی اہلیت کہاں سے لا سکتے ہیں ہم؟ میثم تمار میں اہلیت تھی، سلمان فارسی میں اہلیت تھی، ابو ذر غفاری میں اہلیت تھی، ہم کہاں ان کے پائے پہ پہنچیں گے؟ لیکن ان سے کہہ سکتے ہیں مولا نااہلوں کو اہل نہیں بناتے آپ نااہلوں کو اہل بنا دیتے ہیں، لطف و کرم کرتے ہیں، خاک کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، سونا بنا دیتے ہیں، ہم خاکیوں پہ نظر ڈال دیں، ہمیں اپنی نصرت کی قابل بنا دیں، ہم دنیا والے ہیں، ہمیں دنیا سے نکال کر اپنی نصرت کی قابل بنا دیں۔ امام سے طلب کریں، امام سے مانگیں، گریہ اور مصائب میں مانگیں۔ مصائب میں جب میرے اور آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ کے بہت سارے دروازے کھول جاتے ہیں، اب جو مانگے گا دے دیں گے، اب جو مانگے گا دیں گے۔ حبیب کا ذکر کیا ہے، دل سے رویا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں رویا ہے، قبول کر لیتا ہے خدا۔ سید الشہداء کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، کبھی کبھی مصائب کے لیے لگتا ہے اتنا کافی ہے، انسان سوچے جیسے میں اس کربلا کے قافلے میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا تھا، کیا ماں نے الوداع کیا ہے؟ ماں نے الوداع نہیں کیا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو خدا حافظ کیسے کہہ سکتی ہے؟ یہ سید الشہداء کا قافلہ چل رہا ہے، فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ بیوی کی ذات مقدس ساتھ ساتھ ہے۔ اس کربلا کے قافلے میں بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں، کردار پہچانے جا رہے ہیں۔ آپ نے واقعات سنا ہوگا، زندگی میں 10,000 دفعہ سنا ہوگا۔ ایک موقع پہ سید الشہداء جا رہے تھے، گھوڑے کی زین پر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، گویا حضرت علی اکبر ساتھ ساتھ چلتے تھے اپنے باپ کے، چاہنے والی اولاد تھی۔ ایک موقع پہ سید الشہداء نیند سے اٹھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نزدیک آئے، کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، آپ نے انا للہ پڑھا، انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ کہا میں نے سنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے پلٹ کر کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا بابا پھر مجھے پرواہ نہیں ہے موت کیسی آئے، پرواہ نہیں ہے اس قافلے کے اندر، اس قافلے کے اندر سب ایسے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے موت کیسی آئے، یہ صرف خدا کے بندے ہیں، خدا کے لیے چل رہے ہیں اپنے راستے کے اوپر۔ سید الشہداء ایک زمین پر پہنچے، کربلا کی زمین عجب زمین ہے، اس زمین کی تاریخ بہت پرانی ہے، سید الشہداء کا ذکر بھی بہت پرانا ہے، کربلا کی زمین بھی پرانی ہے، انبیاء پہچانتے تھے یہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ وہ روایت مشہور ہے، حضرت نوح نے یا حضرت آدم نے خدا نے متعال سے پنجتن کے نام سیکھے، جب پنجتن کے نام سیکھے خدا نے متعال سے کہا ہے اللہ تو نے مجھے 5 نام سکھائے، ہر نام کی ایک خاصیت دی، لیکن جیسی تو نے حسین کا نام لیا میرے دل میں گریہ اٹھا ہے۔
یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ یہ زمین بہت پرانی زمین ہے، یہ عاشقوں کا مقتل ہے، یہاں پر عشق قتل ہوتے ہیں۔ سید الشہداء جسم قربان کرنے نہیں آئے تھے، سید الشہداء عشق قربان کرنے کے لیے آئے۔ امیر المومنین کا واقعہ موجود ہے، جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ بس 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زحمت تمام۔ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک زمین کے اوپر استراحت کی، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ گویا روایت کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے، اچانک الٹے گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ اصحاب نے پوچھا، گویا عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، عبداللہ بن عباس نے پوچھا، اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ زمین خون سے بھری ہوئی ہے، میرا حسین غرق ہو رہا ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ کربلا کی زمین پرانی زمین ہے، سب جانتے ہیں، سید الشہداء بھی جانتے ہیں۔ سید الشہداء کا قافلہ چلتے چلتے ایک زمین کے اوپر پہنچا، ایک زمین کے اوپر پہنچا، وہاں پر جا کر رک گئے۔ کہا اس زمین کے بارے میں معلوم کرو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا مولا ہم اس کو طف کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہم اس کو شط فرات کا کنارہ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام بتاؤ؟ کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام ہوگا؟ کوئی نزدیک آیا، اس نے کہا مولا ہم اس کو کربلا کہتے ہیں، اس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا امام نے کربلا کہتے ہیں، فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے۔ ہاں ہونا محط رحالنا، اے لوگوں پڑاؤ ڈال دو، یہیں پر ہم رکیں گے، یہیں پر ہمارے خیموں میں آگ لگے گی، یہیں پر ہمارے اجساد قربان ہوں گے، یہیں سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ روایت کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پیغام بھجوایا، کہا بھیا اگر آپ نے رکنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو اس زمین پہ مت رکیے گا۔ پوچھا بہن کیوں ایسا ہے؟ فرمایا جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں میرے دل کے اندر اور اٹھ رہی ہے، اس جگہ میں کچھ ہے۔ سید الشہداء نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں جاؤ معلوم کرو یہ جگہ کس کی جگہ ہے۔ بس آخری روایت، کہا بنی اسد، بنی اسد کا قبیلہ ہے، اس کی جگہ ہے۔ مولا نے کہا بنی اسد کو بلاؤ۔ بنی اسد کو بلایا گیا، کہا اے بنی اسد ہم یہ میدان تم سے خریدنا چاہتے ہیں، یہ کربلا کی زمین ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد نے کہا مولا آپ نواز رسول ہیں، ہماری زمین حاضر ہے آپ کے لیے، آپ اس کو ایسے ہی لے لیجئے۔ فرمایا نہیں ایسے ہی نہیں لیں گے، ہم اس کی رقم ادا کریں گے، تمہارے ساتھ معاہدہ کریں گے، 3 شرائط تمہارے اوپر رکھیں گے۔ ہم نے زمین تم سے لی، اب زمین ہم تم کو واپس کرتے ہیں، پیسہ بھی دیا، زمین بھی واپس کر دی۔ کہا زمین ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں لیکن 3 شرط ہماری ہیں، ان پر عمل کرنا۔ بنی اسد نے کہا مولا حکم فرمائے عمل کریں گے۔ کہا دیکھو پہلی شرط یہ ہے ہمارے جنازے پڑے ہوں گے بے گور و کفن ان کو دفنا دینا، بے گور و کفن نہ چھوڑنا، ان کو دفنا دینا۔ بنی اسد تڑپ گئے، کہا مولا آپ کا جنازہ بے گور و کفن ہوگا؟ فرمایا ہاں دشمنوں کا خوف ہوگا۔ گویا بنی اسد کی عورتوں نے کہا مولا مطمئن رہیے انہوں نے نہیں دفنایا، ہم بھی آئیں گے، ہم دفنا دیں گے۔ مولا نے کہا بنی اسد یہ ایک شرط تھی، اب اور 2 شرائط ہیں۔ کہا مولا فرمائیے۔ کہا بنی اسد ہماری لاشیں دفنا دینا، ایک شرط اور بھی ہے، ہماری قبروں کا نشان باقی رکھنا، اس کے اوپر ہل نہ چلانا، اس کے اوپر پانی نہ بہانا، اس قبر کو باقی رکھ لینا۔
کوئی نہیں جانتا تھا مولا کیا کہہ رہے ہیں. کہا مولا قبر کے نشان باقی رکھیں گے. آخری ایک اور بات، آخری ایک اور شرط ہے. اب یہ شرط میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ سید الشہداء کے چاہنے والے، آپ اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر آتے ہیں. آپ میں سے بعض کے اجداد نے مصیبتیں بھی اٹھائی ہیں، بعض کے ماننے والے شاید اس راہ میں شہید بھی ہوئے ہوں گے، بعض لوگ پیسہ نثار کر رہے ہوتے ہیں، سب کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے نا. اب آپ کے مولا کو کتنی محبت ہے. بنی اسد سے کہا بنی اسد دیکھو ہماری یہاں قبروں کے نشان باقی رکھو گے، ہمارے چاہنے والے یہاں پر آئیں گے. جب ہمارے چاہنے والے یہاں آئے 3 دن کا کھانا اور پانی تم لوگ دینا. ایسا نہ ہو ہمارا چاہنے والا آئے بھوکا رہ جائے، پیاسا نہ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ